الحمد لله الذي من علينا ببعثة سيد الإنس والجان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأفضل والأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری آواز کو سن رہی میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی اس سے پہلے آپ ایک انتہائی ولولہ انگیز اور اثر انگیز خطاب سماعت کر چکے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور اصلاح معاشرہ کا ایک بہت ہی اہم جزئیہ، اصلاح معاشرہ کی ایک انتہائی نازک کڑی والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک، ہمیں رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنے ہیں وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے، تو وہیں ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے احکام پر عمل کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا بھی فرض ہے. اور جس طرح اللہ کی عبادت و اطاعت پر اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ماں باپ کی اطاعت کرنے پر، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے پر، ماں باپ سے محبت کرنے پر بھی اللہ نے بہت بڑا ثواب مقرر کر رکھا. اور جس طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو وہ شخص بھی شریعت کی نظر میں بہت بڑا مجرم، بہت بڑا خطا کار اور ناقابل بخشش ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا بھی حکم
دیا ہے، ماں باپ کا بھی اللہ نے حق بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج سخت ہو جاتا ہے، برداشت کی طاقت نہیں رہتی ہے، تو بڑھاپے میں آ کر اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی سخت بات کہہ دیں، کوئی ناگوار بات کہہ دیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، تو خبردار، ماں باپ کو چھڑکنا تو دور کی بات، ماں باپ کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا تو دور کی بات، ماں باپ کے ساتھ کڑوے لہجے میں بات کرنا تو دور کی بات، اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک بھی زبان سے مت کہنا، آہ اور اوہ کی آواز بھی مت نکالنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تمہیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہو تو ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور شرافت کے لہجے میں بات کرنا۔ بات کرتے ہوئے تمہارا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لہجے میں کسی بھی قسم کی کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے، بات کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے چہرے پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے، ماتھے پر بل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دھیان رکھ کے بات کرنا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے تم دنیا میں موجود ہو۔ نرمی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب تمہیں ماں باپ کے سامنے پیش ہونا ہو تو خبردار، تمہارے اندر اس وقت جوانی کی عقل نہیں ہونی چاہیے، جوانی کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، جوانی کی طاقت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب و احترام سے پیش ہونا، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دینا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، میں جب پیدا ہوا تھا تو کمزور تھا، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں بے سہارا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میں لاچار تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میرے ہاتھ تو تھے لیکن ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا تھا، پیر تو تھے لیکن پیروں سے چل نہیں سکتا تھا، زبان تو تھی لیکن زبان سے مجھے کیا چاہیے یہ بتا نہیں سکتا تھا۔ تو اے اللہ، یہ میرے ماں باپ ہیں کہ جب میں بے سہارا تھا تو یہ میرا سہارا بن گئے، جب میرے ہاتھ نہیں چلتے تھے تو میرے ماں باپ میرے ہاتھ بن گئے جن سے میں نے کام کیا، جب میرے پیر نہیں چلتے تھے تو میرے ماں باپ میرے پیر بن گئے جن سے میں چلا، میرے ماں باپ میری زبان بن گئے جن سے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو اے اللہ، میرے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں مجھ پہ رحم کیا ہے، اے اللہ آج تو بھی میرے ماں باپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرو۔ تو یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے سامنے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ماں باپ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیسے پیش ہونا ہے، کون سا لہجہ اختیار کرنا ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اب جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر طرح کا اچھا سلوک کرے اور برے سلوک سے اپنے آپ کو بچائے۔
اور ماں باپ کے بارے میں شریعت نے جو یہ احکام دیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا شریعت نے جو حکم دیا ہے، تو یہ ماں باپ کے سارے احسانات، ماں باپ کے سارے حقوق اور ماں باپ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات اس لیے ہیں کہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر انتہائی بڑا احسان ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اولاد کے اوپر اتنا بڑا اور اتنے بڑے بڑے احسان ہوتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کا ایک احسان چھپانا چاہے اور ساری عمر چھپاتی رہے تو پوری زندگی اولاد اپنے ماں باپ کا ایک احسان بھی نہیں چھپا سکتی۔ اولاد ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پھر بھی ماں نے اسے جو خون جگر دودھ میں پلایا ہے، اپنے ماں کے پلائے ہوئے ایک قطرہ دودھ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی۔ اس کے باپ نے اس کے لیے جو پسینہ بہایا ہے، تو اپنے باپ کے بہائے ہوئے پسینے کے ایک قطرے کا بدلہ بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے ہیں کہ جب اولاد ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی ہوتی ہے، اس وقت سے ماں باپ کی محبت اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کے احسان شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد جب ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آتی ہے، اسی وقت سے ماں باپ اولاد کے بارے میں کیسی کیسی تمنائیں کرتے ہیں، کیسی کیسی آرزویں کرتے ہیں، اپنے دل میں کیسی کیسی خواہشیں اولاد کے بارے میں سجاتے ہیں۔ ایک اولاد کی طلب کیا ہوتی ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کی تمنا کیا ہوتی ہے، اولاد کی آرزو کیا ہوتی ہے، یہ اس شخص سے جا کر پوچھو جسے اللہ نے اولاد نہیں دی ہوتی ہے، کہ جب وہ کسی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتا ہے، ہنستے کھیلتے دیکھتا ہے، اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں اولاد کی کیسی طلب پیدا ہوتی ہے، اولاد کی کیسی آرزو موجزن ہوتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہ دی۔ اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو پورے 9 مہینے تک ماں اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایسی ایسی مصیبتیں جھیلتی ہے، ایسی ایسی مشقتیں برداشت کرتی ہے، ایسی ایسی احتیاطیں کرتی ہے کہ ایک ماں کے علاوہ انہیں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایسے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، اس طرح لیٹنا ہے، اس طرح نہیں لیٹنا ہے ورنہ ہونے والے بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، ایسے چلنا ہے، ایسے نہیں چلنا ہے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، کوئی بادی چیز نہیں کھانی ہے، اونچی جگہ پر نہیں چڑھنا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بچے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ غرض جب تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو لمحہ لمحہ ماں اپنے بچے کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور ایک باپ ان پورے 9 مہینوں میں اپنے ہونے والے بچوں کے لیے کیسے تڑپتا ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھ لیجئے کہیں میرے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کتنے لوگوں سے کہتا ہے کہ دعا کرو میرا بچہ صحیح سالم پیدا ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہونے پائے، میرے بچے کو کوئی خطرہ نہ ہونے پائے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اس کا سہارا جو ذات بنتی ہے، اس کے لیے طاقت جو ذات بن جاتی ہے، اس کے چلنے پھرنے بات کرنے کا ذریعہ جو ذات بنتی ہے تو وہ ماں اور باپ کی ذات ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنے بچے کے لیے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہی بچہ جب آگے چل کر جوان ہو جاتا ہے، ذرا سی طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، تو جوانی کا گھمنڈ آ جاتا ہے، طاقت کا غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر جوانی کا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری جو جوانی ہے یہ تمہارے ماں باپ
یاد رکھو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج سخت ہو جاتا ہے، برداشت کی طاقت و قوت نہیں رہتی ہے۔ تو اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی سخت و سست بات کہہ دے تو خبردار، انہیں چھڑکنا تو دور کی بات، تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، انہیں ستانا تو دور کی بات، اپنی زبان سے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کی شان میں کبھی اف تک نہ نکالنا، کیونکہ یہ ماں باپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اس روئے زمین پر تمہارا وجود ہے، جن کی وجہ سے تم چل رہے ہو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، کوئی احسان ہی نہیں ہے ماں باپ کا۔ ایک باپ جو اپنے 10 بچوں کو پوری خوشی کے ساتھ پالتا ہے، 10 بیٹوں سے مل کر ایک باپ کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی۔ ایک ماں جس نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشیں قربان کر دی، آرزویں قربان کر دی، تمنائیں قربان کر دی، اپنا آرام قربان کر دیا، آرام نہیں دیکھا، راحت نہیں دیکھی، چین و سکون نہیں دیکھا۔ آج جب اسی ماں کا نمبر آتا ہے تو ہر بیٹا یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں ماں میرے حصے میں نہ آ جائے، کہیں ماں کا علاج و معالجہ مجھے نہ کرانا پڑ جائے، کہیں ماں کی خدمت مجھے نہ کرنی پڑ جائے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یاد رکھیے کہ جس دن اولاد کے دل میں ماں باپ کی ذرا سی بھی نفرت بیٹھ جائے، جس دن اولاد کو ماں باپ کے کسی رویے سے تکلیف ہونے لگے، تو یاد رکھو اسی دن سے اولاد کی بدنصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اولاد کے سوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ماں باپ کا حق؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ ماں باپ کا حق معلوم کر رہے ہو تو سنو، ہما جنت کا ونار کا، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے، تو جنت کا راستہ ماں باپ کی خدمت سے ہو کے گزرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت سے ہو کے گزرتا ہے، ماں باپ کی محبت سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کی اطاعت کر لو، ماں باپ سے اپنی غلطیوں پر معافیاں مانگ لو، تب تم جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، ماں باپ کو تم سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ماں باپ تم سے ناراض ہے، ماں باپ کا دل تمہارے رویے کی وجہ سے، تمہارے سلوک کی وجہ سے دکھ رہا ہے، تو یاد رکھو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو، آخرت میں تمہاری ناکامی کا اعلان ہے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے محبت کرنے والے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے سچے عاشق تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی کی زیارت کروں، اللہ کے نبی سے ملاقات کروں، اللہ کے نبی کے ارشادات سنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھوں۔ لیکن ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جو بیمار تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کون ایسا مسلمان ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود ہو اور پھر نبی کی زیارت نہ کرے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زیارت کرنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کا لقب دیا، فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ سب سے بہترین تابعین